اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، تقریباً 6 مہینے کے بعد یہ سلسلہ پھر شروع ہوا ہے، اور جو مضمون ہے اس آیت کریمہ کا بہت ہی اہم مضمون ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ سن لیں۔ ترجمہ سننے سے پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کے اندر کس طرح سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں تک پہنچا دو، اور جب تم آپس میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کتنی ہی اچھی ہے وہ بات جس کی وہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری جس کے اندر کفر کرنے والے کو کیا سزا ملے گی اور ایمان والے کو کیا جزا ملے گی، اس کا تذکرہ تھا کہ جو اللہ کے آیتوں کا انکار کرے گا اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ ختم بات نہیں ہوگی، جب جب چمڑی پکے گی نئی چمڑی آئے گی، پھر وہ عذاب۔ یہ سب باتیں پہلے گزری، اور جنت والوں کے لیے، ایمان والے، اچھے اعمال والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی نہریں، ایسے باغات تیار کیے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی، اور وہاں پاک صاف عورتیں رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ خیر، اس آیت کا جس کے اندر امانت کا تذکرہ ہے، ما قبل سے تعلق کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے 3 قسم کے تعلقات بتلائے ہیں ما قبل سے، کہ اوپر کفار کے احوال کو بیان کیا تھا اور ان کے وعیدوں کو واضح طور پر بیان کیا تھا۔ اس سے پہلے 5ویں سپارے سے، بلکہ سورہ نساء سے ہی احکام بیان ہو رہے ہیں۔ نکاح کا حکم کیا ہے، اسی طرح سے نماز کے لیے وضو کس طرح سے، تیمم کس طرح سے کیا جائے گا، یہ سب احکام چل رہے تھے۔ کس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور شریعت میں کس کا کتنا حق ہے، کوئی گزر جائے تو مرحوم کے مال میں کس کو کتنا ملے گا، یہ سب باتیں شروع سے چلی آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک دوسرا حکم بیان کیا ہے، وہ ہے امانت ادا کرنا۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصارہ کے حق بات کو چھپانے کا تذکرہ تھا۔ یہودیوں سے پوچھا تھا مکہ والوں نے کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہودیوں سے پوچھا تھا کہ ہم اچھے ہیں کہ یہ اچھے ہیں جو ایمان لائے؟ کہ تم ہی اچھے ہو۔ حالانکہ خدا کو مانتے تھے، پھر بھی انہوں نے حق کو چھپایا تھا۔ یہ تو امانت ہے۔ امانت یہ ہے کہ جیسا ہے ویسا کہو، یہ امانت کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے اس سے الٹا چھپا کے کہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں امانت کا حکم دیا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں
ایمان والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو ثواب عظیم کا اور جنت کا تذکرہ کیا کہ ان کو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہے گی۔ اب سوال یہ کہ اچھے اعمال کیا ہے؟ تو سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امانت داری، امانت پہنچا دو کسی کی۔ اور امانت کیا ہے آگے چل کے بات آئے گی۔ خیر، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تم کو کہ تم امانتیں امانت والوں تک پہنچا دو۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مکی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت حاجیوں کی خدمت کرنا بہت بڑا عمل سمجھا جاتا تھا۔ حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کی چابی کی حفاظت کرنا، سقایا کہتے ہیں پانی پلانے کو، خزانہ کہتے ہیں بیت اللہ کی چابی رکھنا اور اس کو ٹائم پہ کھولنا اور اس کی سب حفاظت کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ یہ عرب حضرات اور خصوصاً قریش مکہ والے اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ ہوا یہ کہ فتح مکہ کے وقت، جس وقت مکہ فتح ہوا تقریباً سن ہجری 6 میں مکہ فتح ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو عثمان ابن طلحہ بن عبد الدار نے، جو کہ کعبہ کی حفاظت کرنے اور چابی اور سب چیزیں رکھنے کی وہ ذمہ داری رکھتے تھے، کیا کیا؟ کعبہ کو تالا لگا دیا اور چھت پہ چلے گئے اور حضور کو چابی دینے سے انکار کر دیا، اور کیا کہا کہ اگر میں تم کو اللہ کا رسول سمجھتا تو میں ضرور دے دیتا، منع نہیں کرتا۔ لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پہ ایسے کچھ مروڑا اور زبردستی سے چابی لے لی اور کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے جب نکلے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ یہ چابی مجھ کو دے دو، تاکہ سقایا تو میرے پاس ہے، سدانہ بھی میرے پاس آ جاوے۔ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہے، تو اب اس کی چابی وابی جو کچھ بھی ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں تک پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ یہ چابی عثمان کو دے دو۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ عثمان شیبی کی بات ہے، عثمان ابن طلحہ بن عبد الدار ان کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ جاؤ چابی ان کو دے دو اور ان سے معذرت بھی کر لینا کہ معاف کرنا یار، ہم نے زبردستی چابی لے لی ہے۔ یہ گئے اور چابی دی اور معذرت کی تو عثمان نے کہا کہ اکرہت و آذیت ثم جئت ترفق، زبردستی کی، تکلیف پہنچائی اور اب نرمی کی بات کر رہے ہیں، اب معذرت کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے باپ میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، تمہاری شان میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی۔ ان کے سامنے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں امانت والوں تک پہنچا دو۔ خیر، اس وقت تو عثمان شیبی اسلام میں داخل ہو گئے
اور جبریل امین آسمان سے تشریف لاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ یہ سیدانہ کی جو ذمہ داری ہے وہ عثمان کی اولاد میں رہے گی، عثمان کی اولاد میں رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ یہ جو شان نزول ہے وہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن اسحاق فرماتے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے فرمایا تھا کہ چابی مجھ کو دے دو، تو کہا کبھی امانت اللہ، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ کہا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چابی لینے کا ارادہ کیا تو بند کر دیا عثمان نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ اگر تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو مجھے چابی دے دے، کہا کبھی امانت اللہ، یہ اللہ کی امانت ہے، لو۔ جب حضور لینے گئے تو پھر ہاتھ بند کر دیا اور کھینچ لیا۔ تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی چابی دو، تو انہوں نے اس طرح سے کہا کہ ہاں کبھی امانت اللہ، اور حضور کو چابی دے دی کہ لو یہ اللہ کی امانت ہے، آپ کو دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے لگے اس حال میں کہ آپ کے ہاتھ میں چابی تھی، اور حضور نے ارادہ کیا کہ حضرت عباس کو چابی دے دوں۔ اراد ان يدفع الى العباس ثم قال، پھر حضور نے فرمایا کہ عثمان یہ چابی اپنے پاس رکھو، لیکن عباس تمہارے ساتھ شریک رہیں گے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، کہا یہ تمہارے ساتھ شریک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہا کہ خالدتاً طالدتاً لا ينزعها منك الا ظالم، یہ قیامت تک ہمیشہ ہمیش تیرے خاندان میں یہ چابی رہے گی، تیرے خاندان سے کوئی ظالم ہی لے سکتا، باقی کوئی نہیں لے گا۔ آپ نے تو سن لیا ہے قصہ، بس اس میں کچھ اشارہ معلوم ہوا، یہ خاندان قیامت تک رہے گا۔ کیا فرمایا حضور نے کہ قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی، کیا مطلب؟ تیرا خاندان قیامت تک رہے گا۔ کیا بتاؤں، یہ علماء دیوبند بھی عجیب ہے۔ ہمارے جو علماء دیوبند ہیں واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فراست اور سمجھداری دی کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمین صاحب حج میں گئے تو اپنے ساتھ تلوار لے کے گئے تھے حج میں، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر خاندان تلاش کیا، شیبی خاندان، تو شیبی خاندان میں پہنچے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائے کہ غزوہ ہند ہوگا، ہندوستان کا جنگ ہوگی ایک دفعہ، اس کو غزوہ ہند کہتے ہیں، غزوہ ہند ہوگا، تو میں یہ امانت آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے خاندان کے لیے حضور کی یہ بشارت ہے کہ قیامت تک آپ کا خاندان رہے گا، تو جب کبھی وہ جنگ ہو تو ہماری تلوار کو استعمال کر لینا، اور ہمارے علماء دیوبند بھی اس کے اندر شریک رہیں گے، سمجھے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عثمان سے جب چابی مانگی تھی تو اس وقت عثمان نے منع کیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت ہوگا کہ یہ چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، تو اس وقت عثمان نے کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ بدترین دن ہوگا اور بہت برا دن ہوگا، لوگ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ وہ دن آئے گا کہ چابی ہمارے ہاتھ میں آئے گی۔ تو کتابوں میں نے دیکھا، تفسیر کی کتابوں میں، کہ جس وقت حضور نے ان کو چابی دی اس فتح مکہ کے موقع پہ، یہ چابی لے کے جا رہے ہیں تو بلائے کہ عثمان ادھر آؤ، اور فرمایا کہ تمہیں وہ دن یاد ہے، تمہیں وہ دن یاد ہے کہ میں نے چابی مانگی تھی اور آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ دن آ گیا نہیں، جاؤ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔ آج ہم ہوتے تو کیا کرتے؟
ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ نبی کے اخلاق ہے، یہی تو چیزیں ہمیں سیکھنے کی ہیں۔ قرآن سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ اخلاق سیکھنے ہیں، احکام سیکھنے ہیں، دین سیکھنا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں امانت والوں تک پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہاں اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یاد رکھنا یہ اصل حکم تو اللہ ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں، آرڈر ہے یہ اللہ کا، امانتیں امانت والوں تک پہنچا دو۔ دیکھو واقعہ ایک خاص ہوا، یہ ایک واقعہ اسٹوری پیش آئی، لیکن قرآن مجید کا کوئی حکم یا قرآن کی کوئی آیت کسی خاص واقعے کے ساتھ خاص نہیں رہتی ہے، اس سے جو سبق ملے گا وہ سب کو لاگو ہوگا، سب کو لاگو ہوگا۔ ہاں یہ نہیں کہ اسٹوری تو ان کی تھی اب ہم کو کیا، نہیں، وہ تو اسی واقعے کے وقت تو نازل ہوئی، لیکن یہ قیامت تک کے لیے حکم بن گیا کہ امانتیں امانت والوں تک پہنچا دو۔ امانت ایک نہیں، آج تو امانت کہا جائے اس کا کیا مطلب؟ پیسہ، یہی صرف پیسہ امانت نہیں ہے، پیسہ بھی امانت ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات کہی اور کہتے وقت میں نے ادھر ادھر دیکھا، آپ کو سمجھ جانے کا یہ بات امانت ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات کسی اور کو معلوم ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں المجالس بالامانہ، مجلس میں جو بات کہی جائے وہ امانت ہوتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ تنہائی میں بات کر رہے، سرگوشی کرے، آپ باہر جا کے پوچھیں ارے کسی کو کہنا پر مجھے نہ کہا ہے، نہ کہا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ آپ کو اگر کوئی بات پھیلانی ہو تو اتنا کہہ دو کہ دیکھ کسی کو مت کہنا۔ اسی لیے کہا کہ بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جو دوسرے کو کہتا ہے کہ تو کسی کو مت کہنا، تو تو کیوں کہہ رہا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی وہیں سمجھ لے کہ گئی بات۔ اب آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ امانت کا لفظ کہاں کہاں چلے گا۔ امانت کا مسئلہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سب جگہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کریں، باہر جا کے بات کر رہے ہیں، وہ بھی امانت تھی۔ اس کو بہت برے الفاظ میں یاد کیا گیا کہ جو بیوی کے ساتھ رات کو رہتا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے، باہر جا کے لوگوں کو کہتا ہے، شریعت کی نظر میں بہت برا ہے وہ۔ ہاں آج امانت امانت نہیں رہی، آپ کس پہ بھروسہ کرو، کس کو بات کرو؟ پیٹ کو قبر بنانی چاہیے، جو بات گئی وہ گئی، دفن ہو گئی۔ خیر، انسان کا تعلق ایک اپنے رب کے ساتھ، ایک تعلق بندے کا اپنے رب کے ساتھ، ایک تعلق پبلک کے ساتھ ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، جس میں اللہ کے نبی بھی آ گئے اور رشتہ دار بھی آ گئے، غیر رشتہ دار آ گئے، ایمان والے آ گئے، غیر ایمان والے، سب آ گئے، اللہ کی مخلوق۔ نمبر 3، انسان کا خود اپنی ذات کے ساتھ تعلق، اپنے نفس کے ساتھ۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، انسان کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے ہوتا ہے اور اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان معاملات ہی میں امانت پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ، اس نے جن احکام کے اوپر چلنے کا حکم دیا اس پہ چلنا، جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رکنا، یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، آپ نے نہیں پڑھی، اس کا یہ مطلب کہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرو، آپ کے اوپر واجب ہو رہی تھی $5000 اور آپ نے 3000 نکالی، 2000 کی آپ نے خیانت کی۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں امانت کے ساتھ کرو۔ یہ بڑی لمبی فہرست ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے، اور
جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے نہ رکنا. اللہ حافظ امام راضی نے لکھا ھذا بحر لا ساحل لہ، یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں میرے اور آپ کے، کبھی سوچو تو صحیح کہ یہ دو آنکھیں بند ہو جائے گی، خبر میں اکیلے لٹا دیے جائیں گے، کیا ہوگا ہمارا؟ ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے اسی کا وہاں ریوائز ہونے والا ہے. تم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اسی کے مطابق راحتیں تکلیفیں وہاں آئے گی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امانت ہر چیز میں لازم ہے. وضو میں آپ وضو کر رہے ہیں، اناپ شناپ وضو کیا تو آپ نے وضو میں خیانت کی ہے. جنابت کا غسل ہے اور غسل بھی صحیح ڈھنگ سے کیا نہیں کیا، اس میں خیانت کی ہے. نماز میں بھی امانت ہے، رکوع صحیح نہیں کیے، چور کہا گیا. ان اسوأ الناس سرقۃ، سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. کیسے چوری کرتا ہے؟ رکوع ٹھیک نہیں کرتا، سجدے ٹھیک نہیں کرتا، یہ نماز میں خیانت، اس کو نماز کا چور کہا گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرمگاہ پیدا کی ہے، بنائی ہے، اور کہا کہ یہ ایک امانت ہے، میں نے اس کو چھپا کے رکھا. جانوروں کی شرمگاہ کھلی رہتی ہے، انسان کو چھپا کے رکھنے کو کہا. اس کی تو حفاظت کرنا شرمگاہ کی، مگر اس کے حق کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس میں امانت کیا ہے، خیانت کی کیا ہے. زبان ایک امانت ہے، اس کی امانت داری یہ ہے کہ اس کو جھوٹ میں اور غیبت میں، چغلی میں، کفر میں، بدعت میں، فحش کاری میں استعمال نہ کرے. آنکھ کی امانت یہ ہے کہ اس کو حرام کی طرف دیکھنے میں استعمال نہ کرے. کان کی امانت یہ ہے کہ کھیل کود، لہو و لعب، گانے بجانے، فحش سننے، جھوٹ سننے، ان میں اپنے عضو کو استعمال نہ کرے ورنہ یہ خیانت ہو جائے گی. پھر دوسری قسم تھی امانت کی وہ جس کا تعلق ساری مخلوق کے ساتھ ہے، ساری مخلوق کے ساتھ. اب مخلوق کے ساتھ جو ڈیلنگ کر رہے ہیں ڈیل، اس میں خیانت نہ ہو، امانت کا معاملہ. مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی پیسے رکھ گیا ہے تو اس کو ویسا کا ویسا واپس کرو، یہ نہیں کہ کٹنگ کر کے. آپ اگر تاجر ہے تو یہ نہیں کہ ایک ایک کلو کا آپ کو پیکنگ کیا، اس میں تھوڑا کٹ کر کے بھرا ہے، تو وہ کہاں تولنے جائے گا؟ وہ نہیں تولے گا، خدا تو تولے گا. آخر ویل للمطففین کیوں نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی ایک صورت ہے ویل للمطففین. تخفیف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. یہ قرآن کی آیت ہے 30ویں سپارے. ہاں، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں خیانت ہو رہی ہے. اسی طرح سے جتنے بھی معاملات ہمارے ہو سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کسی کا کوئی عیب آپ کو معلوم ہے، کسی کی کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے آپ کے سامنے، آپ اس کو لوگوں کے سامنے چلا رہے ہیں، یہ خیانت ہے. اس کے اندر اگر کوئی حاکم ہے یا کسی سنستھا کا ذمہ دار ہے، اگر وہ انصاف نہیں کر رہا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے. آپ تو کیا سمجھو گے؟ یہی کہیں گے کہ امانت تو پیسوں میں ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے آپ جو ووٹ دیتے ہیں، گورنمنٹ کا جب الیکشن ہوتا ہے، مسجد کا الیکشن ہوتا ہے، اس میں جو ووٹنگ ہوتا ہے، یہ ووٹ کیا ہے؟ یہ ووٹ امانت ہے. اگر آپ نے نااہل کو دے دیا آپ گنہگار ہیں. میرے ایک دوست ہیں نیوزی لینڈ میں، ان کا ایک دن فون آیا کہ مفتی صاحب ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ میں نے کہا آپ کیا ارادہ ہے؟ کہا میں نیشنل کو دوں گا، بیوی لیبر کو دے گی. میں نے کہا اس کا مطلب کہ تم انصاف کر رہے ہو. میں نے کہا غلط ہے، تم سمجھتے کیا؟ میں نے کہا یہ امانت ہے، آپ کے ووٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ نے ایک نے اس کو دیا، ایک نے اس کو دیا.
آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان میں لائق کون ہے. اگر آپ نے نالائق کو دیا، اگر وہ گناہ کرے گا آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ کے ووٹ سے وہ جیتا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یار ووٹنگ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا. بالکل نہیں تھا، نہیں تھا حضور کے زمانے میں ووٹنگ. یہ آپ اپنی امانت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں وہ دیکھو. عورت ہے، شوہر سے چھپا کر دوسرے سے تعلق رکھ رہی ہے، وہ شوہر سے خیانت کر رہی ہے. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہوئے کسی اور عورت کا اپنے خیال میں لا کے اس سے صحبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. ہاں، خیانت اور امانت، امانت خیانت یہ سب جگہ چلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ معاملہ. اسی طرح سے ایک بات یاد رکھنا، تعصبات باطلہ. مثال کے طور پر افضو ان کا بیٹا ہے اور کوئی ایک آدمی اور ہے، بیٹے کی غلطی ہے، لیکن اپنے بیٹے کی غلطی بتانے کے بجائے سامنے والے کو قصوروار کہیں، یہ آپ خیانت کریں. حق حق ہے، کہیں بھی ہو آپ حق کو چھپاؤ گے وہ امانت کے خلاف ہوگا اور وہ خیانت کہلائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں لکھی ہوئی تھی، بائبل میں لکھی ہوئی تھی، ان لوگوں نے چھپایا، خیانت کی. یہ بھی داخل ہے اس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ عورت نے کسی کے ساتھ زنا کر کے بچہ پیدا کیا اور اپنے شوہر کو کہہ رہے کہ میرا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ بھی خیانت ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ امانت کا معاملہ کرے، خیانت نہ کرے. مثال کے طور پر شریعت کے اندر، دین اور دنیا کے اندر وہ چیز اختیار کرے جو اس کے لیے نافع ہو دنیا اور آخرت میں، وہ نہ کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ نگونا پینے سے یہ نقصان ہوتا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں شراب پینے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے؟ یہ کیا کریں؟ اپنی ذات کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے یہ جو جسم ہمیں دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس لیے آپ اپنی کڈنی کسی کو بیچ نہیں سکتے، آپ مالک نہیں ہیں. اپنا بلڈ نکال کے کسی کو بیچنا چاہو نہیں بیچ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو بلڈ کی ضرورت پیش آ جائے اور آپ مدد کرو، اس کی گنجائش ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن آپ اپنا خون نکال کر بیچنے چلے جاؤ، یہ ایک آنکھ نکال کے بیچ دو کہ میں بیچتا ہوں، آپ مالک کہاں ہیں؟ یہ تو اللہ نے آپ کو استعمال کے لیے دیا ہے، آپ آنر نہیں ہے اس کے. یہ امانت کا باب بہت وسیع ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک کے اندر امانت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے. یہی آیت دیکھو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اسی طرح سے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب نے اٹھانے سے انکار کر لیا اور ڈر گئے. انسان نے اٹھا لیا اس کو. دین امانت ہے. ہاں، دین کو اللہ تعالیٰ نے امانت کہا. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے امانتوں کو ادا کرتے ہیں، اب اس کی رعایت کرتے ہیں، جو اگریمنٹ کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث شریفہ میں بہت سی باتیں امانت کے متعلق بیان فرمائی. علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمٰن نے ایک روایت نقل کی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہے، یاد رکھنا، 4 چیزیں ایسی ہے کہ اگر وہ آپ کے اندر ہے تو دنیا آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کوئی پرابلم نہیں. دنیا میں ایسے اگر سب فوت ہو گیا ہو لیکن یہ 4 چیزیں آپ کے پاس ہیں تو کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. نمبر 1 حفظ امانہ،
امانت کی حفاظت کرنا. بہت سارے لوگ ہیں، ہاں دنیا میں ہے امانت. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں، مسجد کا پیسہ تھا وہ الگ، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا ہے، اس کا حساب ہی الگ، سب چیز الگ، ہمیں اس کو اپنے پیسوں سے ذرا بھی ملانا نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں سبھی ادھر جیب میں، سبھی جیب میں، اسی جیب میں. ارے بھائی مسجد کا پیسہ، اپنا پیسہ سب الگ الگ رکھ، ایک کر دے گا کیا ہوگا؟ یا تو پہلے سے نہ کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، میری طاقت میں نہیں، میں مسجد مدرسے کا پیسہ نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ اس کا تو حساب ہے. تو پہلی چیز اگر آپ کو اللہ نے امانت کی حفاظت کرنے کی چیز دے دی ہے، صفت دی ہے، صدق الحدیث، بات کی سچائی کی، جب بھی بولو سچ بولو، اور حسن خلیقہ، اچھے اخلاق، اخلاق اچھے ہوں، اور عفت طعام، حلال کھانا، کھانے میں پاک دامنی، یعنی حرام کھانے سے بچنا. اگر یہ چار چیزیں آپ کو دی گئی، دنیا میں اور ساری چیزیں فوت ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے بارے میں فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت کا خیال نہ ہو. جو امانت کی رعایت نہ کرتا اس کا کیا ایمان، جو عہد کی رعایت نہ کرتا اس کا کیا دین. اسی لیے میمون ابن مہران فرماتے تھے کہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ وہ سب کو دی جائے گی، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو. 3 چیزیں ایسی ہے اس میں آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے. نمبر 1 امانت. یہ نہیں کہ ماسٹر صاحب نے امانت رکھی ہے تو چلو سیدھے آدمی ہے تو ان کو دے دو، اور کوئی نالائق ہے شرابی کبابی وہ امانت رکھ گیا، کہا کہ وہ تو ہے ہی نہیں کما، اس کو کیا واپس کرنے کا. نہیں نہیں نہیں، آپ اس کے آپ حاکم نہ بن جائے. جو امانت ہے اس کو دے دو، اس کی چیز آپ کے پاس رکھی ہے تو چاہے نالائق ہو چاہے نیک آدمی ہو، اس میں سب برابر. ایک امانت ہے، امانت کے بارے میں. نمبر 2 عہد. آپ نے اگر وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے تو نیک آدمی سے عہد کیا اس کو بھی پورا کرنا ہے. اور حضور نے کافروں تک کے عہد کو پورا کیا ہے. تو عہد پورا کرنے میں یہ نہیں ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ تو ہم عہد کو پورا کریں گے اور بغیر ایمان والوں کے ساتھ نہیں کریں گے، نہیں. تیسری چیز ہے صلہ رحمی، صلۃ الارحام، رشتہ داری. چاہے باپ کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن باپ ہے. بھائی بہن اگر اس طرح کے کافر ہو گئے نعوذ باللہ، پھر بھی بھائی بہن تو ہے، رشتہ تو رہے گا. سمجھائیے اس کو حکمت کے ساتھ، رشتہ مت توڑیے. صلۃ الارحام، رشتے. یہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ اس کے اندر بر و فاجر یعنی نیک آدمی اور برا آدمی سب برابر ہے. یہ سوچ کر کے کافر کا پیسہ ہے کھا جاؤ، نہیں نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا ہے. اسلام امانت داری کہتا ہے، کسی کا بھی ہو دے دو اس کو. اور اسی سے اسلام پھیلا ہے، اسی نے لوگوں کو امپریس کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس کو میں نے عرض کیا کہ حضور نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا تو فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں، اور اس آدمی کا دین نہیں جس کے پاس عہد نہ ہو. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے تو اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے، لیکن امانت کا کفارہ نہیں بن سکتا. آج ہوتا یہ ہے کہ قرض لیتے ہیں لوگ، لمبے لمبے قرض لیتے ہیں. سامنے والا سوچتا کہ ماشاءاللہ داڑھی والا ہے، لباس اچھا ہے تو وہ تو دے دے گا، لیکن جب ملے جاؤ اب چپل گھستے رہو، کس کے دیے اور تمہارے رہ گئے. اس لیے میں ایک بات آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ چاہے 1 فٹ کی داڑھی ہو اور لمبا چوڑا جھبا ہو اور پیشانی کے اوپر کتنا بڑا سیاہ داغ کیوں نہ لگا ہو نماز کی نشانی کا، لیکن
جہاں معاملہ کرو، دل کرو، تو پہلے 100 دفعہ سوچ لیا کرو، ظاہر کو دیکھ کر نہیں۔ ہاں، معاملات میں بہت ہی زیادہ آدمی کبھی نمازی سب کچھ ہوتا ہے لیکن بیمار ہوتا ہے، سلا دیتا ہے لوگوں کو، امانت لوگوں کی واپس نہیں کرتے، تو پھر کیا فائدہ اس سے؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جان دے دینا سب چیزوں کا کفارہ بنے گا، لیکن امانت کا کفارہ نہیں بن سکے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس آدمی کو لایا جائے گا اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہوگا، پھر بھی اس کو لا کے کہا جائے گا کہ اپنی امانت ادا کرو، اپنی امانت ادا کرو۔ وہ کہے گا کہ کیسی امانت، دنیا تو ختم ہو گئی، اب کیا ہے، یہاں تو کچھ ہے نہیں، کیسے دیں گے؟ کہا جاؤ حاویہ کی طرف جاؤ، جہنم کا ایک طبقہ ہے، کہا وہاں جاؤ۔ وہ جہاں جائے گا تو امانت اپنی ایک شکل کے ساتھ وہاں کھڑی ہوگی، امانت جو اس نے خیانت کی تھی وہ امانت کھڑی ہوگی، یہ اس کو لے کر آئے گا، جہنم کی گہرائی میں سے اس کو اٹھائے گا اور اس کو لے کر چڑھے گا۔ وہ سوچے گا کہ چلو میں اس کو لے کر نکل گیا، لیکن اس کا پاؤں ایسا پھسلے گا تو پھر دم سے نیچے گرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح سے گرتا رہے، حالانکہ اللہ کے راستے میں جان دے دی، شہید ہوا ہے۔ ہاں، اسی لیے قرضے کے بارے میں پناہ مانگی گئی، آدمی گزر جائے اس کے سر کے قرضہ ہو ادا کر دو، نیت رکھو۔ بہت سارے تو لیتے وقت ہی نیت نہیں ہوتی، مثال کے طور پر ابھی گورنمنٹ دے رہی تھی 10,000، سچا رہی یار معاف کر دے گی، وہ تو الیکشن آئے گا تو تمہاری نیت ہی نہیں، تم قیامت تک نہیں دے سکتے۔ اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ نہیں مجھے تو ادا کرنا ہے، میں اللہ سے مانگتا ہوں میرا کام میں دے دوں گا، اللہ دلوا دے گا، حدیث میں ہے، دینے کی نیت ہوگی تو اللہ ضرور دلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو امانت والوں تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ورنہ کرو ہی مت، نہ کہہ دو کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، امانتوں کا بوجھ اٹھاتے جا رہے ہیں، میں یہ بھی بن جاؤں، میں وہ بھی بن جاؤں، میں یہاں کا بھی بن جاؤں، وہاں کا بھی بن جاؤں۔ کچھ بننے سے پہلے علم حاصل کرو کہ یہ اگر میں یہاں کا یہ ذمہ دار بنوں گا تو میری قیامت میں کتنی پکڑ ہوگی۔ مال غنیمت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ایک جنگ کے موقع پہ، ابھی مسلم شریف میں یہ سبق آیا تھا، جنگ کے موقع کے اوپر کجاوا جو سواری تھی اس کا ادھر ادھر کر رہے تھے، وہ اترے، اتنے میں ایک تیر لگا اور وہیں پہ وہ مر گئے، گزر گئے۔ صحابہ نے کہا حضور کیا ہی اچھی موت ہے، کہا کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ کہا خیبر کے مال میں مال غنیمت میں کوئی چیز خیانت کی تھی، چادر یا کوئی چیز، کون ہے؟ حضور کا غلام ہے، خادم ہے۔ آج لوگ یہاں کا بھی ذمہ دار، وہاں کا بھی ذمہ دار، اس کا بھی ذمہ دار، اللہ کی قسم الحمدللہ کوئی شوق نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اپنے گھر کے ایک شوہر بن کے، اپنے بچوں کے باپ بن کے رہو اور اپنی وہی زندگی اچھی گزار دو بیوی بچوں کے ساتھ، یہی بہت بڑا آج کے زمانے میں یہی بہت بڑا کمال ہے۔ ورنہ یہ کہ آدمی بوجھ اٹھاتا پھرے گا، یہاں سے بھی یہاں کا ذمہ دار بن جائے، وہاں کا بھی ذمہ، میں اسکول کا بھی، یہاں ہمارے مسلمان بھی یہاں ہندو اسکولوں کے اندر ہے ذمہ دار، یہاں کا بھی ذمہ دار، وہاں کا بھی ذمہ دار، مسجد کا بھی، فلانے ٹرسٹ کا بھی۔ ارے بھائی کتنا، کہاں کہاں ہاتھ مارو گے، کہاں کہاں ہاتھ مارو گے۔ ہمیں تو اللہ کی قسم الحمدللہ اساتذہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے،
ان لوگوں نے وہ باتیں ہمیں بتائی، اس کا شوق ہی نہیں، کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے معلوم؟ امیر المومنین تھے، امیر المومنین، ساری دنیا کے مسلمانوں کے امیر تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے دوست حضرت عباس دعا کرتے تھے کہ یا اللہ عمر کی خواب میں زیارت عطا فرما۔ 1 سال کے بعد خواب میں زیارت ہوئی حضرت عباس کو، دیکھا کہ پسینے سے شراب اور بھاگے جا رہے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آج چھٹکارا ہوا حساب سے۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا خلیفہ راشد، میں اور آپ کیا کریں گے؟ لیکن ہمارے فیجی کے اندر، ہماری رگوں رگوں کے اندر یہ چیز بڑی ہوئی ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یار کچھ نہیں تو کونے میں بیٹھنے کی جگہ کر دینا۔ نیوزی لینڈ میں ہم تھے تو ایسی بات کرتے تھے بعض لوگ کہ یار دیکھنا اس کا خیال رکھنا، اس کو تھوڑا سائڈ پہ کچھ کر دینا بیٹھنے کا۔ میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں کہ کیا اپنے ہی کچھ اتنے جھمیلے ہیں کہ اس کا ہی حساب دینا بھاری پڑ جائے گا، تو یہ سب جھمیلے کیوں لیں گے؟ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اور کبھی بھی اس بات کا شوق مت رکھنا کہ مجھے یہ بنا دو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول تم مجھے عامل بنا دو، گورنر بنا دو۔ آپ مجھے گورنر نہیں بناتے، یہ کہا کہ حضور مجھے گورنر بنا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر تو کمزور ہے، ابو ذر تو کمزور ہے اور یہ امانت ہے، تم تو گورنر بننے کی بات کرتے ہو تو امانت ہے، اور قیامت کے دن یہ ایک رسوائی کا سبب بنے گا، شرمندگی کا سبب بنے گا، مگر وہ آدمی جو کہ اس کو اس کے حق کے ساتھ لے گا، یعنی اس کا رائٹ ہے ادا کیا ہوگا، اس کے رائٹس پورے کیے ہوں گے تو ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ اس نے وہ حق ادا کیا ہوگا جو اس کے ذمے ہوگا۔ اس میں ایک روایت میں کہ ابو ذر میں تجھے کمزور سمجھتا ہوں، میں تیرے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو کبھی بھی 2 آدمیوں پر امیر مت بننا، کیا فرمایا؟ 2 آدمی پر بھی کبھی امیر مت بننا، اور یہ بھی فرمایا کہ یتیم کے مال کا کبھی ذمہ دار بھی مت بننا۔ یتیم کے بہت دیکھو، بہت سی دفعہ آدمی کو لوگوں کو سنبھالنے کے لیے بھی کچھ کر لینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی ایک سنستھا ہے، چلو مسجد، رفیق ذمہ دار ہے، 10,000 رفیق کو دیے کہ دیکھو مسجد کا یہ سامان لانے کا ہے۔ 3 ساتھی ان کے ساتھ گئے، کہا یار پیاس بہت لگی ہے، کچھ اچھا جوس رفیق کا نکالو۔ ارے یار لائے اتنا زیادہ پیسہ کس کام کا ہے؟ اسی کام کے لیے تو آئے۔ یہ پیسہ تو مسجد والوں نے اس لیے دیا تھا کہ وہ چیز لانا ہے، اور جس نے دیا ہے وہ اسی کام کے لیے دیا ہے، آپ کے جوس کے لیے نہیں دیا ہے۔ اس لیے میں جب نیوزی لینڈ میں تھا، یہاں بھی الحمدللہ، یہاں بھی جب وہ AGM میں سب کچھ کرتے ہیں تو وہ اپنی جیب سے نکال کے کھلاتے ہیں، وہ پیسہ اپنے جیب سے نکالتے ہیں، مسجد کا پیسہ کبھی نہیں۔ ہم وہاں بھی تھے، پہلے پوچھتے تھے کہ آپ اگر یہاں کھلا رہے ہو کھانے، ہم $10 نکال کے کھلائیں گے، مسجد کا ایک پیسہ نہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، کہیں ذمہ داری ڈالنی ہو کافی میں کام کر دوں گا، مجھے ذمہ دار مت کرو، میں بڑا بننا نہیں چاہتا، مجھے شوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم آپس میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اس لیے یاد رکھو، عدل و انصاف پورے عالم کا ضامن ہے، عالم کی کامیابی اور نظام۔ آج جو حکومتیں ناکام ہو رہی ہے دنیا میں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بے انصافی۔ ہندوستان کا حال دیکھ لیجئے، سوائے حالات کے اور کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ انصاف نہیں ہے، اور انصاف کے معاملے میں سگا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، اور سسر اور رشتہ دار قریبی کیوں نہ ہو، انصاف کے اندر تو وہی بات ہوگی جو شریعت کہتی، سمجھے؟ ہاں، آج الحمدللہ بعض ملکوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں رائٹ کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے کہ وہ حکومتیں چل رہی ہیں، وہ اسی بنیاد پر چل رہی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ
کافر کی حکومت چلا لیتا ہے، اس کی کافر کی حکومت چلا لیتا ہے، لیکن ظالم کی نہیں چلاتا۔ ظالم کے معنی کیا؟ جو بے انصافی کرتا ہے اس کو ظالم کہتے ہیں۔ تو کافر کی حکومت کفر کے ساتھ چلے گی، لیکن ظالم کی حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چلے گی۔ اینڈ آف دا ڈے وہ برباد ہو جائے گا اور ملک بھی برباد ہو جائے گا۔ آج دنیا کے اندر جو یہ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے اپنے ووٹ صحیح جگہ پہ نہیں ڈالے، یا اس کے ساتھ خیانت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اگر اسی ایک آیت کریمہ کو لے کر پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ بن جائے تو پورے عالم کا نظام بدل جائے گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرمائے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ منڈے کو کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب